آج ہم نے سورہ انعام ختم کی ہے اور سورہ اعراف شروع کی ہے. سورہ انعام میں مشرکین کے ایک عقیدے کی نفی ہے. انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا چار پاؤں والے. مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ بہت سے جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے. آج ہندوؤں میں بھی اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے، اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، بندروں کے نام پہ، بھگوان پہ تو نہیں، خیر بتوں کے نام پہ. میرا خیال ہے بت ہی کو بھگوان کہتے ہیں وہ. پھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اس صورت میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو. یہ شیطان کی اتباع ہے کسی حلال کو حرام سمجھنا، کیونکہ حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں. اس کی مثال ہمارے زمانے میں ہے. آج ہمارے ہاں بہت سی چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں وہ غلط نہیں ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دو. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کون کون سی چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے. نمبر 1، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو. والدین سے سلوک اچھا نہیں ہے، دنیا جہان کے بکھیڑے کیے ہوئے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا رسومات ادا کی جا رہی ہیں، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی تم کو بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے. یہ وہ غربت ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. عرب کی جو غربت تھی نا وہ معمولی نہیں تھی. پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اولاد کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری میں نے لی ہے. اس آیت کی وجہ سے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ مہنگائی کے خوف سے یا غربت کے ڈر سے اولاد کو روکنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کسی عورت کی صحت اجازت نہیں دے رہی، اس لیے بچوں میں وقفہ کیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. اس میں بعض صورتوں میں گنجائش ہے. لیکن آج کل لوگوں کی میجورٹی جس وجہ سے نسل کو روکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس تنخواہ میں، ہماری عیاشی میں کمی آ جائے گی. کہاں سے اسکول کی فیسیں بھریں گے، کیسے ان کو پڑھائیں گے. ایک آدھ بچہ ہوگا تو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو گئے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ وہی تصور ہے جو زمانے جاہلیت میں عربوں میں تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ حمل روکنا نہیں جانتے تھے ورنہ روک لیتے. ان کے ہاں یہ جدید طریقے حمل روکنے کے ایجاد نہیں ہوئے تھے. ہمارے ہاں چونکہ یہ طریقے ایجاد ہو گئے اس لیے ہم روک دیتے. وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد کاٹ دیتے تھے کہ چلو بھائی ترس کھا کے کہاں سے ملے گا اس کو بیچارے کو، اس ریگستانوں میں کیا کھائے گا یہ. تو سوچا جائے کہ جن عربوں کے پاس 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری اولاد کو رزق دیں گے، تو ہماری اور آپ کی قوم جو 3 وقت کباب پراٹھے پیٹ بھر کے کھا رہی ہے، اس کے منہ سے یہ جملہ کتنا گندا لگتا ہے، اللہ کو کتنا غضب آئے گا کہ میری تنخواہ اجازت نہیں دیتی. اس لیے رزق کی تنگی کے خوف سے نسل کو روکنا علماء کا اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چھپی ہوئی بے حیائی بھی اور ظاہر بھی.
ہر قسم کی بے حیائی، بد نظری ہے، زنا ہے، انٹرنیٹ پر ٹیلی ویژن پر بیہودہ چیزیں دیکھنا اور مختلف ذرائع سے اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنا، اللہ فرماتے ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکو، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ کہ گناہ کی وہاں رغبت ہوتی ہو۔ آج بھی یہ آیت کا میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آج بھی مسلمان ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، باقی جو مرضی کروا لو، وظیفے پڑھ لیں گے اور معلوم نہیں صدقے کے بکرے نکال کے۔ آج مسلمان کا ایمان جو ہے نا صدقے کے بکرے میں آتا ہے بھائی، کوئی مشکل ہے صدقے کا بکرا نکالو، کرنے کے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں، دیکھیں عنوان کتنا بہترین ہے، تعالو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تعالو کا معنی آئیے، تشریف لائیے۔ جیسے اللہ گویا نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتاؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کدھر دوڑے پھر رہے ہو، پتہ نہیں کبھی کسی عامل کے پاس جا رہے ہو، کبھی استخارہ نکال رہے ہو، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہیں خود بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اتنا واضح بتا دیا کہ اب ان باتوں کی کسی مفتی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں بہت اہم تھی۔ اللہ نے کہا کہ مولوی صاحب سے نہیں، آؤ میں خود بتاتا ہوں، آؤ بیٹھو تو صحیح، کبھی درس قرآن میں بیٹھو تو صحیح۔ تو دوبارہ بتا دوں، پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یا رسول اللہ مدد ہے، یا غوث اعظم مدد ہے، قبروں سے مانگنا، یہ فضولیات چھوڑ دینی چاہیے، گندے پلید عمل ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کافر ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے۔ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی روزی دیں گے انہیں بھی۔ اچھا، رزق کا مطلب صرف روٹی سالن نہیں ہوتا، یاد رکھیں، عربی میں رزق کہتے ہیں متعین حصے، نصیبا مفروضہ کو، یعنی زندگی کے لوازمات کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں وہ لوازمات اللہ دے دے گا آپ کو۔ اگر اللہ کے علم میں آپ کے لیے تعلیم ضروری ہے آپ کے بچے کے لیے تو تعلیم کے پیسے دے دے گا، اگر ضروری نہیں ہے تو اللہ پیسے نہیں دے گا۔ سمجھ لیں کہ نہیں یہ پیسے تو میرے بچے کے لیے ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آئیے نا بات۔ تو یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں کہ آپ کے بچوں کو کتنی روٹیاں کھانے کی ضرورت ہے، کتنی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا تصور غلط ہے نا، دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے۔ ایک صاحب بھیک مانگنے کے لیے آئے، ہٹے کٹے لوگ بھیک بہت مانگتے ہیں آج کل، کہنے لگے کہ وہ کئی ہفتوں سے میرے پاس آ رہے تھے، مجھے بڑا ترس آیا، پتہ نہیں کیا مسائل ہے، میں نے کسی سے کہہ دیا تھا تھوڑی سی زکات دے دے بھائی۔ وہ آدمی پہلے دے چکا تھا، اس کو کچھ لگا یہ مولوی صاحب اس کو، کہ جیسے ہی اس فقیر نے اس سیٹھ کو دیکھا وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیا وہ سیٹھ کہنے لگا کہ یہ مجھے دیکھ کے اس لیے نکلا ہے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، میں نے کہا اس کا کام ہے بھیک مانگنا۔ پھر ایک دن دوبارہ وہ آدمی آیا، میں نے اس سے کہا، وہ تھا پڑھا لکھا، انگلش بھی کافی بول رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کہہ رہے مسئلہ یہ ہے۔ میں نے کہا کیا گھر میں کھانے کو روٹی ملتی ہے؟ اچھا اسی محلے کے صاحب ہیں وہ، کہہ رہے ہاں روٹی تو ملتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر پرابلم کیا؟ کہہ رہے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی۔ تو میں نے کہا فیس نہیں جا رہی، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو خود ہی خیال آ جائے کہ چلو جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں اس کے بچے بھی میں فری میں پڑھوا دوں، وہ خود خیال آ جائے تو ایک احسان ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے۔ کہہ رہا نہیں بچے اسکول نہیں جائیں گے تو پھر میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سرکاری اسکول گیا کبھی؟ ہمارا جو صدر صاحب تھے کبھی اسکول گئے وہ؟ لیکن کہاں تک پہنچ گئے؟ تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں کچھ نہ پڑھا کے بھی صدر مملکت بنا۔ اگر اسکول جاتا نا زرداری، صدر کیا چپڑاسی کی جاب بھی بمشکل ملتی اس کو۔ آج MBA کیے ہوئے بغل میں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال۔ میں نے کہا بھائی ضرورت روٹی کی ہے، باقی جو تعلیم جس کو اللہ نے فرض قرار دیا وہ فری میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جو تعلیم فرض ہے نا، تہذیب اور تعلیم، وہ تو ہے شریعت کے مسائل کی تعلیم۔ وہ کسی بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، قرآن فری میں سکھا دے گا، بہشتی زیور کسی سے پڑھوا لیں، شریعت کے موٹے موٹے مسائل بھی آ جائیں گے۔ عالم بننے کا شوق ہے تو مدرسوں میں بھی فری تعلیم ہوتی ہے، عالم بنا دے، مفتی بنا دے، لیکن اس لیے نہیں کہ پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں پھر بنا رہا ہوں، ویسے ہی اس نیت سے۔ تو عالم مفتی کا تو فوراً خیال آتا ہے کھائے گا کہاں سے، یہ مولوی بنے گا، یہ تو فضول کا بن جائے گا۔ تو آخرت سامنے ہو نا انسان کے، آخرت
میں نے اس کو مثال دی ہے جو سبزی والے ریڑھی والے یہ تو کسی سے زکوٰۃ کی بھیک نہیں مانگتے. بات یہ ہے کہ کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن، میں اس سے آگے نکل جاؤں، وہ مجھ سے آگے نکل جائے. ایک دفعہ یہ خناس دماغ سے نکال دیں، بولے بھائی میری جیب میں جتنی اللہ نے وسائل دی اگر سب سے آگے نکل چکا تو نکل جاؤں گا، نہیں تو پیچھے رہ کے کوئی پرابلم کی بات نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر سب سے پیچھے رہ جائے تو جانا کہاں ہے؟ قبرستان میں. جو آگے نکلے گا وہ بھی پڑوس والی قبر میں آئے گا، کوئی وردی ساتھ لے کے، پھول ساتھ لے کے، ڈگری ساتھ لے کے نہیں آئے گا. اور جو چپڑاسی ہے وہ بھی. تو قبر کھول کے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چپڑاسی کی میت ہے یا کرنل بریگیڈیئر صاحب کی میت ہے. آج وہاں جانے کے بعد سارا سیٹ اپ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرمایا بیہودہ کاموں کی طرف قریب بھی نہ پھٹکو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایسی جان کو قتل نہ کرو جس بھی قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. چاہے نفس کا لفظ بتایا کہ مسلمان ہو یا کافر، سب اس میں برابر ہے، کسی کو قتل نہ کرو. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. وہی ہے وراثت میں چھوٹا بھائی وغیرہ ہے تو اس کا خیال کرو، اس کی وراثت حفاظت کرو اس کی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. ناپ تول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آلو پیاز ٹماٹر تول کے بیچا کرو. ناپ تول کا اس کا دوسرے جگہ قرآن نے تفصیل سے بیان کیا کہ اپنا حق لیتے ہوئے پورا لیتے ہو اور حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا نہ کرو. اس میں وہ گورنمنٹ کے ملازمین جن کی ٹائمنگ 8 بجے شروع ہوتی ہے پہنچتے 12 بجے ہیں، اور پھر 4 بجے ٹائمنگ ختم ہو رہی ہے نکل آتے ہیں 2 بجے، وہ بھی داخل ہیں کہ حکومت سے تنخواہ پوری لے رہے ہیں، کام آدھا بھی کر کے نہیں دے رہے. وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو جاب کر رہے ہیں، کام آدھا کرتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں. تو ہر وہ طبقہ جس کو اجرت پہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ تنخواہ تو گن گن کے لیتا ہے مگر جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے اس میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ سب اس میں داخل ہے. اسکول میں ٹیچر ہے یا آپ کسی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، فیسیں بھر بھر کے لے رہے ہیں مگر آپ جب بچے کو پڑھا رہے ہیں ٹیوٹر بن کے تو پڑھاتے ایمانداری کے ساتھ نہیں ہے، ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. کیونکہ بچے کے والدین کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا. تو آج دیکھ لیں جتنے ادارے ہیں اسکول ہیں ان میں کہاں ٹیچر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو ایک پورا بنیادی اصول اللہ نے بیان کیا کہ آپس کے جو معاملات ہیں تمہارے مالی لین دین کے اس میں صاف ستھرے رہو، کلیئر رہو، گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، لیکن ہم اتنا ہی تمہیں مکلف بناتے ہیں جتنی طاقت ہے. اس لیے بتا دیا کہ بعض معاملات میں بہت کلیئر ایک ایک چیز کا حساب رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو جتنا ہو سکے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات ہمیشہ عدل کی کیا کرو اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. اپنی قوم کی ناجائز طرفداری نہ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے پھر بھی اسی کو ووٹ دینا ہے. آپ کی قوم زیادتی کر رہی ہے پھر بھی اسی کو آپ نے آگے لے کر آنا ہے. آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے پھر بھی ہمیشہ اسی کی سائڈ لینی ہے. آپ کے رشتہ دار نے ظلم کیا لیکن آپ جب جرگہ بیٹھتا ہے تو رشتہ دار کی سائڈ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ حرکت نہ کرو. کاش یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب اللہ سے کوئی عہد کر لو تو اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ جو میرا راستہ ہے نا اسلام، اسی کے پیچھے چلتے رہو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ. اس آیت کا بھی لوگ آج غلط مطلب بیان کرتے ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں اور تفصیل سے ہے، انشاءاللہ جب وہاں آئے گا تو پھر اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے. تو یہ کچھ اہم آیات تھیں. اس کے علاوہ آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کے ترتیب سے واقعات بیان کیے، بالترتیب بیان کیے. ان میں سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جن نبی کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے ادریس علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے، بہت قدیم نبی ہیں. تو نوح علیہ السلام کی واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. پھر ہود علیہ السلام کے بعد قوم آئی تھی قوم سمود. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. پھر قوم سمود کے بعد تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی. تو پھر لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے. اور پھر اس کے بعد اصحاب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ بالترتیب تمام پیغمبروں کو بھیجا. ان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا انداز ایک جیسا، اور جو مخالفین کی مخالفت تھی اور اعتراضات تھے وہ بالکل ایک ہی جیسے تھے. سب ایک ہی بات کرتے تھے. سب کیا کہتے تھے؟ انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے ہیں. پوری قوم کدھر جا رہی ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. ساری قوم یہ بات کرتی تھی، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں. اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ پچھلے پیغمبر کا حوالہ دیتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نوح کا واقعہ یاد ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تھا. تم پڑھتے چلے آتے ہو یہ واقعہ، تو اس قوم سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا بھی یہی انجام نہ ہو جائے. ان کو عبرت نہیں ہوئی، اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اس کے بعد قوم سمود آئی. قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی کہ بھائی شرک چھوڑ دو، پیغمبر کی اطاعت کرو. تو وہ قوم جواب میں کہنے لگی کہ آپ کا جو نبی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ ہمیں باپ دادا کی عبادت چھڑوا رہے ہیں. کوئی معجزہ پیدا کرو، معجزہ دکھائے کوئی. اللہ کی عادت ہے جب بڑی نشانی دکھاتے ہیں پھر مہلت نہیں دیتے. صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ جب بڑی نشانی دکھائے گا نا پھر مہلت نہیں ملے گی تمہیں، پھر ایمان لانا پڑے گا. تو انہوں نے بڑا بیہودہ اعتراض یہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی. تو جب اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے تو پھر اب آزمائش بھی ہے کہ ایک معجزہ دکھایا ہے تو اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کا احترام کرو. جب اس کی پانی کی باری ہوگی کوئی دوسرا جانور قریب نہ آئے. وہ اونٹنی بڑی تسلی سے پانی پیا کرتی تھی. تو قوم کے چند شرارتی لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی اس اونٹنی کو کاٹ ڈالو. تو چپکے سے اٹھے رات کو اور اس اونٹنی کو، حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ معجزہ کہ یہ پہاڑ سے نکل کے آئی ہے اللہ کی قدرت سے، تو اس کو ایسے چھیڑو نہیں. لیکن بدبخت لوگ تھے اور کاٹ کے پھر چیلنج بھی کرنے لگے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لے آئے جو آپ کہہ رہے ہیں، لا کے دکھائیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی ایک بہت بڑی آواز نے جا پکڑا. 7 دن 8 راتیں مسلسل تیز ہوا چلی تھی اس قوم کے اوپر. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم، یہ تو قوم عاد پر تھی. اور قوم سمود، واما سمود فاهلكناهم بالطاغیہ. قوم سمود، یہ جو عاد تھی نا قوم عاد، نوح علیہ السلام کے بعد تھی قوم عاد. اس قوم عاد پر 6 دن تیز ہوا چلی ہے. ایسی تیز ہوا کہ جس میں زوردار خوفناک آواز تھی. جب ہوا تیز ہوتی ہے تو بڑی خوفناک آواز پیدا کرتی ہے. اور 7 راتیں 6 دن یہ آواز چلی ہے. یہ ہوا جب چلی ہے ان کے قد ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے، اتنے اونچے لوگ تھے یہ. تو اس ہوا نے ان کو پٹخ پٹخ کے دے مارا اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. علماء نے لکھا ہے کہ 2 قومیں بہت بڑی گزری ہیں، ایک قوم عاد اور ایک قوم سمود. ان کے قد کھجور کے تنوں جیسے ہوتے تھے، بڑے اونچے اونچے. تو حیرت کی بات ہے اللہ نے ایک کو ہوا سے تباہ کیا اور ایک قوم کو آواز سے. ایک فرشتے نے زور سے آواز ماری قوم سمود پر، اتنی تیز آواز تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اس آواز. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ سمندر سے ہلاک نہیں کیا، زلزلے سے نہیں کیا، یہ آواز اور ہوا سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہوا جیسی ہلکی سی چیز اور آواز جیسی بے ضرورت چیز سے تمہیں ہلاک کروں گا. ہوا ہلکی چیز ہے، وہ تمہیں جان سے مار دے گی، آواز کی طاقت کی تم تاب نہیں لا سکتے. تو قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تباہ کیا. اور پھر قرآن یہ بیان کرتا ہے فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا.
جب وہ قوم تباہ ہو گئی اور کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، دیکھو میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بھلائی چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنے بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھو تمہارا کیا انجام ہو۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہی۔ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا مرض تھا کہ وہ لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ یہ جو لڑکوں کی طرف طبیعت کا میلان ہے یہ غیر فطری عمل ہے، انسان کی فطرت یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ہزار سال انسانیت کو گزر گئے، بڑی بڑی برائیاں ہوئیں، یہ برائی روئے زمین پر کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کی طرف انسان کا دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ برائی بہت ہی گندے اور پلید لوگوں نے شروع کی ہے، اور یہ اسی کو لگتی ہے جو ایسے گندے پلید لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہو، ورنہ خود سے کسی کا ذہن بھی اس برائی کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ فطرت نہیں ہے نا، نیچر نہیں ہے۔ تبھی جانور بھی اس کام کی طرف مائل نہیں ہوتے، حالانکہ ان کو کوئی سکھانے والا نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اسی طرح آج یہ جو بدکاری بڑھ رہی ہے، عورت اور عورت آپس میں مل کے بدکاری کرتی ہیں، مرد مرد، بس یہ سب غیر فطری عمل ہے۔ تو یہ اتنا گندا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے لیے اللہ نے جو عورتیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ کے تم مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ تو انی اراکم قوما تجہلون، تم جہالت کا ارتکاب کر رہے ہو، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ تو تفصیلی واقعہ تو انشاءاللہ جہاں جس صورت میں یہ آئے گا وہاں میں بیان کروں گا، فی الحال جو چونکہ اس صورت میں مختصر ہے تو مختصر۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی اخرجوا آل لوط من قریتکم، کیا مطلب اے لوط یہ ہمارا نجی معاملہ ہے۔ آج قوانین بن رہے ہیں نا یورپ میں کہ بھئی اگر میل ٹو میل کوئی کر رہا ہے تو ان کا نجی معاملہ ہے، کرنے دو۔ ہماری حکومت نے بھی، مشرف جو تھا اس نے کافی کوشش کی ہے، اس پہ ایک ٹیبل ٹاک رکھی کہ اس کو بھی، کیونکہ خود ہی اسی قسم کے ماحول میں یہ بیچارے پلے بڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کوئی وہ تو ہوتی نہیں، تو یہ خود اس کو میڈیا پہ لا کے اس کے، ورنہ اس ٹاپک کو میڈیا پہ لا کے موضوع بحث بنانا ہی پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ کوئی مسلمان تو دور کی بات، کوئی کافر کا بچہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنے گندے عمل کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے یورپ، امریکہ، ان کی گندگی کی انتہا دیکھیے کہ ان کے ہاں قوانین پاس ہو چکے ہیں کہ لڑکا لڑکے کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا تہذیب یافتہ معاشرہ ہے جو اتنی گندگی اور اتنی پلیدی کو باقاعدہ قانونی شکل دے رہا ہے، جس کے تصور سے گھنانے لگے۔ ہمارے یہاں پتہ چل جائے نا کسی لڑکے کے بارے میں کہ لڑکوں سے غلط کاری کرتا ہے، اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہتا انسان، اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، گندا آدمی ہے، اس سے دور رہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں گندا آدمی ہے، اس سے ذرا پرے رہو، گندا آدمی ہے۔ اس کی بیوی اس سے تنگ آتی ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، پتہ نہیں کہ اس گندے پلیس سے میری شادی ہو گئی۔ اور وہاں یورپ میں اگر کسی کو انگلینڈ کا ویزا چاہیے نا تو وہ یہ شو کر دے کہ میں یہ لڑکا لڑکے آپس میں ہماری شادی ہے، سرٹیفکیٹ سے ثابت کر دے، انگلینڈ کا فوراً ویزا مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ اندازہ لگاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو تہذیب کے رٹ لگاتے ہیں نا یورپ امریکہ، یہ بیچاروں تہذیب کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ جو سور کھاتے ہیں، میری زبان سخت ہو جاتی ہے، پھر باہر سے میرے پاس فون آتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اتنا گندا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کیا کہوں بھائی، ہماری قوم جب کسی کی پوجا پاٹ کر رہی ہے تو اس کی برائی کھولنا تو ضروری ہے نا، ہمارے اس کو بتانا تو ضروری ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس عمل کو بہت ہی، ٹھیک ہے ان میں خوبیاں بھی ہیں انگریزوں میں مانتا ہوں، بہت ساری خوبیاں ہیں ان میں، لیکن ان کی خامیاں ان کی خوبیوں پہ غالب ہیں۔ ایک ایک خامی ایسی ہے کہ وہ ہر خوبی کو کھا جانے والی خامی ہے۔ تو اس لیے کبھی ان قوموں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی خوبی ہے تو وہ انسان فالو کرے، وہ تو جہاں بھی ملے اس کو خوبی لینی چاہیے، ایمانداری ہے ان میں، ملک سے محبت کرتے ہیں، اس قسم کی اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ کام مت کرو، تو قوم نے جواب میں کہا کہ ہمارا نجی معاملہ ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ہماری بستی سے چلے جائیں، اور اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نچلا کر دیا، زندہ نہیں چھوڑا اللہ نے، نیچے کے حصے کو جو زمین تھی نا
زمین کی جو پشت تھی اس کو الٹ دیا اللہ، اور پھر نشان تو ان کا ختم ہو گیا تھا، لیکن ان کے مزید برباد کرنے کے لیے امطرنا علیہم مطرن، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی ہے، پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے اوپر آسمان سے گرے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فرماتے ہیں دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا ہے، یہ جرم اللہ کو اتنا ناپسند۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت جو ہے سمود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ کیا قوم کر رہی تھی؟ وہ قوم وہی کر رہی تھی جو ہماری قوم آج کل دفتروں میں بیٹھ کے کر رہی ہے، کہ اپنا حق پورا لیتی تھی، اور جب حق دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے اے شعیب تم اپنی نمازوں میں مشغول رہو، ہمیں اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بہرحال نہیں مانے تو اللہ فرماتے ہیں فأخذتهم الرجفة، ایک زوردار آواز آئی اور زلزلے پیدا کیا اس نے، اور اس قوم کو برباد کر دیا۔ جب وہ قوم تباہ ہو گئی تو حضرت شعیب نے بھی اس قوم سے پیٹھ پھیری اور ان مردوں کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، دیکھو میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں تم پر کیسے افسوس کروں، اب تو تم برباد ہو گئے، مجھے ترس بھی نہیں آ رہا تمہارے اوپر، اس لیے کہ ترس اس پر آتا ہے جس کو اپنی خود فکر تو ہو، کتنا سمجھایا تھا نہیں مانے، دیکھو تمہارا انجام کیا ہو گیا۔ یہ واقعات اللہ میرے بھائی ہمیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کوئی قرآن کیا ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے کیا؟ یہ اللہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو جرائم سے نفرت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج لوگ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، معاملات میں صاف نہیں ہوتے۔ کسی داڑھی والے سے معاملہ کر کے دیکھ لو، کسی بزرگ سے بیعت ہو، نیک پرہیزگار، کبھی 100 روپے قرضہ دے کے دیکھ لو اس کو، پھر نکال کے دکھاؤ، پولیس سے بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ میں مشاہدات بتا رہا ہوں، مشاہدات۔ دیندار آدمی کو آپ اگر کاروباری لین دین شروع کر دیں نا، آپ اس کو 5 لاکھ روپے پکڑا دیں، بھائی بزنس کرنا، کاروبار میں لگانا، جتنا پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا، یہی ہوتا ہے نا مضاربت۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدھا آپ کو دے دیں۔ آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا اتنا نیک کہ وہ حساب میں گڑبڑ کرے گا، گڑبڑ کرے گا، کبھی یہ کہے کبھی یہ ہو گیا، کبھی یوں ہو گیا، کبھی ایسے ہو گیا، کبھی کسی داڑھی والے کو ٹیکسی چلانے کے لیے دے دیں صرف۔ یہ داڑھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیک لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، نیک لوگ معاملات۔ اپنی ایک ٹیکسی ہوگی نا وہ تو چلائے گا بڑے کیا سارے انچر پنچر ٹھیک، اور آپ گاڑی خرید کے کسی ڈرائیور کو پکڑا دیں، نیک پرہیزگار ڈرائیور 20 رکعت تراویح پابندی سے پڑھتا ہو، اس کو پکڑا دیں بھائی یہ ٹیکسی ہے 300 روپے کما کے دے دینا روزانہ کے حساب، وہ ٹھیک ہے 300 روپے روز لا کے دے گا، اس کے بعد کبھی یہ ٹوٹ گیا، کبھی یہ پھٹ گیا، کبھی یوں اس میں انجن میں یہ آ گیا، فلانا آ گیا، ڈھمکانا آ گیا، اتنے دے گا نہیں جتنے کھینچنا شروع کر دے گا آپ۔ اپنی گاڑی چلائے گا تو اتنا خرچہ نہیں نکلے گا، آپ کی چلائے گا تو لازمی نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے یا نہیں؟ یہ وہی بیماری ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ بڑے عالم تھے تو حضرت کا تعلق بھی زیادہ تر دینداروں سے ہوتا تھا، تو حضرت نے جب شروع میں تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی نا بھائی اس کو بھی قرضہ دے دیا، اس کو بھی دے دیا، تجربہ نہیں ہوتا، شریعت میں بڑا ثواب ہے قرضہ دینا۔ تو جب حضرت نے قرضے ورضے دیے لوگوں کو، دینداروں کو بعد میں پتہ چلا کم وقت واپس کوئی بھی نہیں کرتا، اور فرماتے تھے جب واپس مانگنے کے لیے جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے قرضہ مانگنے آ رہا ہوں میں، یعنی وہ ایسے دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور اگر دے دے تو ایسے جیسے احسان کر رہا ہے۔ وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہے تو خود سے لا کے پکڑا دینا، اچھا وہ ہے جو پیچھے پڑ کے کسی طرح سے دے دے تو بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2-4 دفعہ تجربہ ہوا تو میں نے پھر مسجد میں اعلان کیا، امام تھے، اعلان کیا کہ خبردار مجھ سے کسی نے 1 دھیلا بھی قرض میں مانگا، خبردار۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے کسی کو قرضہ دیا، دے نہیں رہا، واپس نہیں کر رہا، تو ایک دن میں نے کہا بھائی کیوں نہیں دیتے، تو غصے میں کہا دیا کیوں تھا پھر دیا کیوں۔ تو اس لیے ہمارے حضرت کی رائے یہ تھی، فرماتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو قرضہ دینے والا احمق اور قرضہ لے کے واپس کر دینے والا اس سے بڑا احمق۔ یہ واپس کرنے والے کو اس لیے احمق کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی کرتا واپس تو یہ اس کا کیا بگاڑ لیتا، اس کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ پیسے واپس لا کے کر دی، یہ لے بھائی، بیوقوفی ہے نا اس زمانے کے لحاظ سے تو، اور کاروبار کے لیے دے دیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک یہاں تاجر ہے ماشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگائے، وہ کاروبار کے لیے پیسے ادھر ادھر بہت دیتے ہیں،
تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ پہلے آدمی ہیں جو پیسے دے رہے ہیں اور آپ کو پروفٹ مل بھی رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے تھوڑی مل رہا ہے انہوں نے کہا تہجد گزاروں کو بھی پیسے دے کے بھگتا ہوا ہے، واپس نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا پھر کہہ رہے ہیں جتنا پروفٹ ہے اس میں 8-10 گنڈے ہیں، گنڈوں کی تنخواہیں بھی ہیں۔ ہر بڑے تاجر جو ہے نا اس کو اسپیئر میں 8-10 گنڈے رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنے پروفٹ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان گنڈوں کی اجرت بھی، اور ان گنڈوں کی اجرت پہ جتنا خرچ ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے وہ پیسے نکالتا ہے۔ پھر انہوں نے واقعات بتائے روزانہ ہوتے ہیں، وہ فلاں گھی والے کو اتنے پیسے دیے تھے، ابھی پھڈا کر کے آ رہا ہوں وہاں پہ۔ کیسے بھائی؟ کہہ رہے میں گیا وہاں پہ، میں نے کہا بھائی میرے 50,000 دے نہیں رہا۔ تو میں نے وہ کیا 2-4 گنڈے بلائے، اس کی دکان کا سارا سامان نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ تو بد اخلاقی ہے، ایک آدمی کے 50,000 کی خاطر اس کو پورا اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیا، بھائی پورا سامان خالی کرا دیا، دکان الٹ پلٹ سب بوریاں پھاڑ دی۔ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں سمجھ آئی بات؟ کہہ رہے اس کے بغیر ایک دھیلا بھی نہیں دے گا، یہی ہوتا ہے طریقہ، اور واقعتاً یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یا تو قرضہ دو نہیں، اور اگر قرضہ دینا ہے تو پھر اس نیت سے دو کہ واپس مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو فی سبیل اللہ پھر تو ٹھیک ہے، تو ورنہ آج کل کوئی نہیں واپس کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ بدماشی کس قوم میں تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں۔ حق لیتے پورا ہے، ہاں اگر آپ نے لیا ہوا ہوگا نا 1 روپیہ، پھر صبح شام آگے کھڑا ہوگا، حضرت آپ نے پیسے لیے تھے میرے، مل جائیں گے ذرا، تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ حساب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قوموں کے واقعات بیان کیے، کس طرح ان کو برباد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے دلچسپ انداز میں بنی اسرائیل کا، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے، سب سے زیادہ، بار بار موسیٰ موسیٰ، ایک ایک صورت میں ایک آیت میں کئی دفعہ موسیٰ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو وہ انشاءاللہ پھر دوسری صورت میں آیا تو اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔